بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایسی مقدس لاٹھی جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی چمتکار دکھائے جن کا قرآن میں کئی بار ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مقدس لاٹھی بہت پرانی ہے جس سے سینکڑوں ایتہاسک کہانیاں جڑی ہوئی ہیں، جن میں سیکھ اور نصیحت کے ہزاروں سبق ایسے ہیں جیسے چمکتے ہوئے تارے، جن سے سمجھدار لوگوں کو سمجھ اور صحیح راستے کی روشنی ملتی ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد یعنی ہائٹ کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کے اوپر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشال کی طرح روشنی دینے لگتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سید علی اجہوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ شریف میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس لاٹھی ایک کے بعد ایک انبیاء کرام علیہم السلام کو وراثت میں ملتی رہی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملی جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ آپ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو یہ مقدس لاٹھی عطا کی۔ پھر جب آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے اور مقدس وادی طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو نوازا اور آپ کو نبوت، پیغمبری کا اونچا مقام عطا کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ، ٹیک و سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ معارب اخری دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جیسے اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر خواہش کے مطابق پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے بتائے گئے کام کرتے رہے، لیکن جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت دینے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھوٹا ٹھہرایا تو اس لاٹھی کے ذریعے کئی بڑے معجزات یعنی چمتکار دکھائے گئے۔ ان چمتکاروں کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی بار کیا گیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ پہلا معجزہ، ایک بار فرعون نے ایک بڑا میلہ لگوایا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے مقابلہ کریں۔ اس میلے میں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ ایک طرف بہت سارے جادوگر اپنے جادو کے سامان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے، لیکن پھر بھی وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو زمین پر پھینکا۔ پھینکتے ہی وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن گئیں۔ یہ سانپ پورے میدان میں پھونکارے مارتے ہوئے دوڑنے لگے۔ لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فرعون اور اس کے جادوگر خوش ہو کر سوچنے لگے کہ انہوں نے جیت حاصل کر لی۔ وہ تالی بجا کر اپنی جیت کا جشن منانے لگے۔ تبھی
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی۔ وہ لاٹھی ایک بڑا اور خوفناک اجگر بن گئی۔ اس اجگر نے جادوگروں کے سبھی سانپوں کو نگل لیا۔ یہ چمتکار دیکھ کر سبھی جادوگر اپنی ہار کو مانتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ پھر انہوں نے زور سے اعلان کیا کہ اب وہ سبھی لوگ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا۔ وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا۔ کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے۔ بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ دوسرا معجزہ، بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کی حکومت اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے و حکومت سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر جہاد کے لیے نکل پڑے۔ لیکن جب آپ ملک شام کے علاقے میں پہنچے تو بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا اتنا ڈر چھا گیا کہ وہ ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ موڑ لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بن پانی اور سوکھی زمین پر بھوک اور پیاس سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھونی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی مار دی تو اس پتھر میں 12 پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو لاٹھی اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ تیسرا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبے وقت تک فرعون کو ہدایت دیتے رہے اور اسے معجزات دکھاتے رہے، لیکن فرعون نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بجائے اس کی شرارت اور ضد بڑھتی گئی، اور کیونکہ بنی اسرائیل نے اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان پر بہت زیادہ اتیاچار اور ظلم کیا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خوخار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اطمینان تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔
چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک لاٹھی کے ذریعے ہونے والے 3 بڑے معجزات ہیں، جنہیں قرآن پاک نے کئی بار بتایا ہے تاکہ لوگ ان سے سیکھیں اور ہدایت حاصل کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ دوڑنے والا پتھر، یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس پاک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 چمتکار دکھائی دیے جن کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کا سمجھداری سے لمبی دوڑنا ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام طریقہ تھا کہ وہ بالکل ننگے ہو کر لوگوں کے بیچ نہاتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کی بہت بڑی عزت بخشی تھی، اس لیے ان کی نبوت کی شان اس طرح کی بے حیائی کو بھلا کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے ناراض تھے، اس لیے وہ ہمیشہ یا تو اکیلے نہاتے تھے یا پھر کپڑے پہن کر نہاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو کچھ ظالموں نے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن پر کوئی سفید داغ یا ایسی کوئی خامی ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، اس لیے وہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ اس جھوٹے الزام کا اتنا پرچار کیا گیا کہ یہ بات ہر گلی اور بازار میں پھیل گئی۔ اس جھوٹی بدنامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور وہ بہت پریشان ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کے اس دکھ کو کیسے گوارا فرماتا؟ اللہ کو یہ کیسے پسند آتا کہ اس کے ایک مبارک رسول پر کوئی جھوٹا الزام لگائے؟ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاکی کو ثابت کرنے کا ایسا طریقہ بنا دیا کہ تھوڑی ہی دیر میں بنی اسرائیل کے جھوٹے الزام اور شک و شبہات دور ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاکی اتنی صاف اور روشن ہو گئی کہ وہ سورج سے بھی زیادہ چمکنے لگی۔ ہوا کچھ ایسا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے بیچ چھپے ہوئے پانی کے ایک چشمے کے پاس نہانے کے لیے گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ آس پاس کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ
حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب اس پتھر نے پوری طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاکی کا اعلان کر دیا تو وہ خود بخود رک گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جلدی سے اپنا لباس پہنا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے ہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ، میدان تیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی مار دیا تھا تو اس میں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 سال تک بنی اسرائیل میدان تیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔